الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، حاضرین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں اور بچوں سے انوکھا پیار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا کہ آپ بچوں کو چومتے، ان کو گلے لگاتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بطور خاص بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات دن کے پہلے پہر اپنے بعض رشتہ داروں یا ساتھیوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، دن روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدرے دباؤ ڈال کر مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے ہمراہ چل پڑا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف تھا۔ ان دنوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی کے مشرق میں واقع بنو قینقاع کے بازار کے گرد و نواح میں رہائش پذیر تھی۔ بنو قینقاع کا یہ بازار بقیع الغرقد کی طرف تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم دونوں خاموشی سے کوئی گفتگو کیے بغیر بازار کے قریب سے گزرے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، اسے ایک نظر دیکھا، پھر وہاں سے چل دیے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ صحن میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اینَ لُکَعُ، چھوٹو کدھر ہے؟ پھر فرمایا، اینَ لُکَعُ، چھوٹو کدھر ہے؟ پھر تیسری مرتبہ ارشاد ہوا، اینَ لُکَعُ، چھوٹو کدھر ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے کو تیار کر رہی تھی، اس لیے کوئی جواب نہ آیا۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ حضرت سیدنا حسن کو نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ جب ہم مسجد میں آئے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد پھر فرمانے لگے، اینَ لُکَعُ، چھوٹو کدھر ہے؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا حسن اپنے گلے میں ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نواسے کو دیکھا تو اپنے بازوؤں کو کھولتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا۔ ادھر حضرت سیدنا حسن نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا، ایسے۔ پھر وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کود گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ادھر حسن اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا حسن کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، میں بے شک اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو بھی اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محترم نانا جان اور محبوب نواسے کے درمیان محبت کے اس منظر کو
ہمیشہ یاد رکھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے آخری حصے کو وہ کبھی نہیں بھولے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طرز عمل قابل غور ہے کہ وہ جب بھی حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو فرتے محبت و عقیدت سے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے۔ آئیے حدیث میں انہی کے الفاظ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ما رأيت حسنا قط الا فادت عینای دموعا، میں نے حسن کو جب بھی دیکھا تو میری آنکھوں سے محبت و عقیدت کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارے رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کہ آپ نہایت مصروف ہونے کے باوجود اپنے نواسوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے۔ بنو تمیم کا سردار قرہ بن حابس بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ بد سردار فتح مکہ مکرمہ کے وقت مسلمان ہوا، حنین غزوہ طائف میں شریک تھا۔ اسے بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ عطا فرمائے تھے، اس لیے اسے مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا گیا۔ بد سردار میں سختی اور کھردرا پن زیادہ ہوتا ہے۔ صحرا نشین اپنے بچوں سے کم ہی محبت کرتے ہیں۔ اس نے جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں تو کہنے لگا، ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، حقیقت یہ ہے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سردار کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کہ آپ بڑوں اور بچوں سے سب سے یکساں رحمت و شفقت فرمانے والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔